آج بہت ساری دلچسپ خبریں ہیں. پہلی خبر بڑی دلچسپ ہے. فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. اور اب سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے کیسے مخاطب ہیں. پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں بتائی جائے گی آخر میں انشاءاللہ. اور جنگ عظیم کی تیاری شروع ہو گئی. تیسری جنگ عظیم کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور یہ تیاری یورپ نے سٹارٹ کر دی ہے. اور یہ کب ہوگی جنگ؟ چند مہینوں کے بعد جنگ ہونے والی ہے. کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے، پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں ہم دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے ایک ایسا ہتھیار بنا دیا ہے جس سے یورپ پریشان ہو گیا ہے. اور اب یورپ اور امریکہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا توڑ نکالا جائے، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو چائنا یہ ہتھیار استعمال کرے گا جس سے پورا یورپ ایک ہی مرتبہ تباہ ہو سکتا ہے. یہ ہتھیار کون سا ہے یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور ملا یعقوب جن کا تعلق ظاہر طالبان حکومت کے ساتھ ہے، انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک عجیب سا الزام لگا دیا ہے. اب یہ عجیب سا الزام کیوں ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، اور کیا پاکستان کے لیے جسٹیفیکیشن کوئی ہے اس کی، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور ایک ٹیلی ویژن چینل، بڑا ٹیلی ویژن چینل جو ہے، اس کی سکرین پہ گالی چل گئی ہے. اور گالی بھی کوئی پنجابی کی بڑی دلچسپ سی ہے. یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے ہیں. کیوں کیے؟ کہیں پاکستان تحریک انصاف سے خوف زدہ تو الیکشن کمیشن نہیں ہے. یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاری ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا. آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری. میں ناظرین آج 3 شارٹ سٹوریز آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے، اس کے بعد ڈیٹیل سٹوریز کی طرف چلیں گے. ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ اپنا کیا ہوا دوسرے پہ ڈالنا ہمیشہ ایک ایسا انسان کر سکتا ہے جو نالائق ہوتا ہے. اور افغانستان نے ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنا کیا ہوا گند پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی اور کسی عام آدمی نہیں، یہ حکومتی سطح پہ ہوا ہے. یہ پوری سٹوری کیا ہے یہ ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کو جاوید چودھری صاحب. اب ملا یعقوب صاحب ملا عمر کے بیٹے ہیں اور بڑے تگڑے منسٹر ہیں. طالبان ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. یہ وزیر دفاع ہیں افغان گورنمنٹ میں، یعنی کہ طالبان کی افغان گورنمنٹ کے اندر. انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی خود کش حملے ہو رہے ہیں یا کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستانی ایجنسیاں ہیں، پاکستان کی حکومت ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کوئی لشکر بنا ہوا ہے، وہ لشکر پاکستان کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہے؟ تو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ملا یعقوب صاحب نے کہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ رفٹ ہے. ملا یعقوب صاحب ایک اینگل پہ ایک سائیڈ پہ ہیں، دوسرے حقانیز ہیں، اور حقانیز جو ہیں وہ دوسری سائیڈ پہ ہیں. ملا یعقوب صاحب اور ان کا جو گروپ ہے یہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور انڈیا کی طرف ان کا رجحان ہے، بلکہ ان کے کئی ساتھی ایسے ہیں جو انڈیا کے اندر علاج کرواتے ہیں. پچھلے دنوں بھی علاج کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ملا یعقوب صاحب کا اس کے اندر بڑا ہاتھ تھا. تو ملا یعقوب اور ان کے جو کچھ ساتھی ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں، لہذا پاکستان کے خلاف اس قسم کے بیانات دیتے رہتے ہیں. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو خود اس کو روکنا چاہیے. بات ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے اور بظاہر پاکستانی اداروں کو کام کرنا چاہیے، لیکن ایشو ایک اور ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں یہ لوگ کیوں ہیں، وہاں پہ ٹریننگ کیوں لے رہے ہیں، وہاں پہ ان کو پیسہ کیوں مل رہا ہے، وہاں پہ ان کو ایکوپمنٹس کیوں دیے جا رہے ہیں، پھر ان کو باقاعدہ روٹس بنا کے، پھر ان کا ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک کریٹ کر کے ان کو پاکستان کیوں بھیجا جاتا ہے. تو جب آپ کے ملک کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو بم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک کریٹ کر کے ان کو پاکستان میں دھکیلا جاتا ہے. تو سوال تو ہونا چاہیے افغان گورنمنٹ سے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے ملک میں دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو پھر کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ اور وہ بھی ایسا ملک جسے پوری زندگی آپ کی خدمت کی ہو، آپ کے لیے راستے کھولے ہوں، آپ کے لیے آپ کو گھر دیے ہوں، آپ کو بزنس کرنے کا موقع دیا گیا ہو، آپ کے بینک بیلنس پاکستان کے اندر کریٹ ہوئے ہیں، اور آج بھی آپ کی فیملیز پاکستان کے اندر رہ رہی ہوں، اور آپ طویل عرصے تک پاکستانی پاسپورٹ استعمال کرتے رہتے ہوں، تو پاکستان ظاہر ہے پھر یہ آپ سے سوال تو کرے گا چودھری صاحب ابھی کہ آپ نے زلزلہ روکا آیا ہے، کیوں نہیں. ابھی زلزلہ آیا ہے اور ویزا فری انٹری کی بات ہو رہی ہے زخمیوں کے لیے. پاکستان اس سے زیادہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے بہرحال یہ بند کرنا پڑے گا افغانستان کو. اور اگر یہ بند نہیں ہوتا تو اس مرتبہ 3 ملک کٹھے کاروائی کریں گے. ایک امریکہ کرے گا، پاکستان کرے گا اور چائنا کرے گا، کیونکہ بالکل تینوں ملکوں کا کنسنسس ہے کہ اگر اس خطے کے اندر امن قائم کرنا ہے تو یہ والی صورتحال قائم نہیں رہ سکتے.
بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری پہ. جی پنجابی بہت زبردست زبان ہے. پنجابی کے اندر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گالیاں زبان میں مکس ہو جاتی ہیں، لیکن دینے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ زبان کے اندر سے عام بات کرتے ہوئے لوگوں کے منہ سے نکل جاتی ہے. تو ایسی ایک سچویشن پیدا ہوئی ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے بعد یہ جو آپ کو چوائسا بتائیں گے کہ اس کے بعد ٹیلی ویژن چینل نے کیا کیا اور ڈیٹیل سے اسٹوری جانیے یہ واقعہ ہے کیا. اب دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو نیوز جو سیکشنز کراچی کے اندر بنے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے لوکل لینگویجز کو نہیں سمجھتے، وہ سرائکی کو نہیں سمجھتے، وہ پنجابی کو نہیں سمجھتے، وہ پشتون اور بلوچی لینگویجز جو ان کے بارے میں بھی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اردو تو وہاں پہ فلٹر ہو جاتی ہے. اگر اردو کے اندر کوئی بندہ کہے گا، بکواس کرے گا جو عموماً کرتے ہیں لوگ، تو وہ تو سینسر ہو جاتا ہے. لیکن پنجابی کا ایک ایسا فقرہ جو صرف پنجابی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ جب کراچی کے نیوز ڈیسک وغیرہ ہوگا تو ان سے گزر جائے گا. تو ان بیچاروں کا قصور کوئی نہیں ہے. اور جو بندہ ہے وہ بڑا چلاک تھا، بڑا اس نے طریقے سے بات کی ہے، پتہ نہیں چلا نیوز سیکشن کو، اور اس کے بعد وہ اسکرین پہ چل پڑا. اور یہ ویسے اس ٹائپ کی حرکتیں جو ہے نا پاکستان کے اندر اور بھی ہوئی، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی. بہت ایک کلپ چلا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا موٹر سائیکلوں کا کہ جی ون ویلنگ کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو بندے نے فرمایا تھا وہ فرمانا جو ہے نا وہ بھی کمال ہی تھا. خود بھی ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر بس وہ ایسا ہی ہے جی. بس اس طرح ایک اور تھا، میں دیکھا تھا جیو کے اوپر ہی چلا تھا کہ بریکنگ نیوز چلی تھی کہ مار روڈ کے اوپر گورا مر گیا، گورا مر گیا. تو اس پہ اس نے اینکر نے پوچھا کہ یہ جو گورا ہے یہ کس ملک کے ساتھ تعلق ہے. اس نے کہا نہیں، اس کا کسی ملک کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پاکستان کا گورا ہے. تو پھر اس سے پوچھا کہ نہیں کوئی اس کے کچھ شناختی کارڈ تو ہوگا، پاسپورٹ تو ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، گورے کا پاسپورٹ کیسے ہو سکتا ہے، شناختی کارڈ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح، سمجھائیں. اس نے کہا بی بی وہ نہیں جو ہوتا ہے جو ٹانگے کے آگے لگایا جاتا ہے اور جو جس کی بگیوں کے اندر لگایا جاتا ہے. تو اس نے کہا گھوڑا ہوتا ہے یہ. تو کہتا ہے میں گورا ہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. تو بعض اوقات یہ ایشوز چلتے رہتے ہیں. اس طرح ایکسپریس میں نا شروع میں ایک بندر جو تھا وہ ایک کھمبے پہ چڑھ گیا. تو ہم نے 4 گھنٹے اس کی لائیو ٹرانسمیشن کی تھی. بندر کھمبے پہ، اس کے بعد نیچے کیمرہ مین کھڑے ہیں اور اس کو ایسا دکھایا کہ زندگی میں اس کے بعد بلکہ پوری دنیا میں کسی بندر نے کھمبے کے اوپر چڑھنے کی غلطی نہیں کی اس کے بعد. تو یہ اس ٹائپ کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور پنجابی جو ہے نا زبان ہی بڑی دلچسپی ہے. ہم پنجابی ایسا بکواس ایسی جگہوں پہ کر دیتے ہیں جہاں پہ بنتا ہی نہیں ہوتا. بالکل بالکل جیسے کہ مردے کو دفن کر رہے ہو نا، اس وقت بھی ایسی واحیات بات کرتے ہیں کہ جو بندہ بعد میں سوچے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس کر دیا انہوں نے. یا مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہو تو ان کے بارے میں کچھ ہم نا نارمل لیتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پنجابی زبان میں سے اگر آپ گالیاں نکال دیں تو زبان ختم ہو جائے گی، پھر صرف اشارے رہ جائیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہر چیز کے ساتھ شروع میں بھی گالی ہوتی ہے، درمیان میں بھی ہوتی ہے، آخر میں بھی ہوتی ہے. یہ ہمارا ایک ایکسپریشن ہے. اور اس ایکسپریشن میں ہر جگہ پہ نا جو سارا بڑے بڑے ایسے ہیں جو عمرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، حج کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، حاجیوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، جو ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں. سارا کھلی ڈلی زبان. میرا ایک دوست تھا، وہ ہمارے ساتھ کلاس فیلو تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، اندرون لاہور کا تھا. تو ایک مرتبہ نا ہم اس کے گھر گئے تو اس کے والد صاحب باہر تھڑی پہ بیٹھ کے نا تاش کھیل رہے تھے اپنے، اور والد صاحب ان کے اپنے. تو وہاں جا کے نا ان کو کہتے ہیں ابا یہ کہ تسی کنجر خانہ لائے ہوتے. تو یہ ایک نارمل سا ایکسپریشن ہے پنجابیوں کا. ہم پریشان ہی ہو گئے. اور اس کے بعد والد صاحب نے جو ان کی تواضع کی بیٹھے بیٹھے. تو یہ ایک نارمل سا بیہیویئر ہے شادیوں بیاہوں کے اوپر، فوتیدگی کے اوپر ہے، اور جو قبر کھود رہا ہے اس کے اوپر، جو کفن لے کے آئے اس کے اوپر. تو ایک نارمل سا ایکسپریشن ہے پنجاب کا. لیکن وہ ظاہر ہے برا لگتا ہے سکرینوں کے اوپر. لیکن سمجھ وہی سکتا ہے جیسے پنجابی آتی ہوگی، جیسے پنجابی نہیں آتی اس کے لیے فلٹر کرنا بڑا مشکل بیچاروں کو ظاہر بولنے والوں کو، سننے والوں کو، ڈیسک کے اوپر کام کرنے والوں کو کوئی قصور نہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے معذرت بھی کر لی ہے. ٹھیک، گالی کیا دی تھی اس نے؟ اچھا آگے چلتے ہیں نیکسٹ جی. ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک بہت بڑی سٹوری ہے، بتائیں گے جاوید صاحب. اب ضمنی الیکشن ملتوی کر دی ہے اور الیکشن کمیشن نے، اور یہ 18 سپٹمبر کو الیکشن ہونے تھے، 5 اکتوبر کو الیکشن ہونے تھے. اس میں قومی اسمبلی کی 5 سیٹیں تھیں، پنجاب اسمبلی کی 4 سیٹیں تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان میں سے صرف ایک سیٹ کے علاوہ سب کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. اور سب کا خیال یہ تھا، اور وہ NA 129 ہے جس کے اوپر PTI نے الیکشن لڑنا تھا. تو اچانک کل جب یہ خبر آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ الیکشن ملتوی کیوں ہوئے. تو 2 وجوہات ہیں. کہ الیکشن کمیشن کی وجہ ہے، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ سیلاب اتنا زیادہ
آیا, تباہی اتنی زیادہ آئی ہے کہ الیکشن کروانے کے قابل نہیں رہیں گے. سڑکیں نہیں ہیں, پل نہیں ہیں, وہاں پہ کیچڑ ہے, اسکول جہاں پہ پولنگ اسٹیشنز بنانے ہیں وہاں پہ 2-2 فٹ وہاں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے, کیچڑ پڑا ہوا ہے. تو یہ ٹیکنیکلی ممکن نہیں ہے, اور یہ بات ان کی درست بھی ہے. آنے والے دنوں میں اتنی جلدی اس کو سمیٹا نہیں جا سکے گا. میرا خیال ہے جا کے نومبر دسمبر میں اب جا کے الیکشن ہو سکیں. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کا ورژن ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ووٹر ہی نہ نکلے. اب اگر ووٹر ہی نہیں نکلا اور بکسے میں سے اگر کوئی 40 لاکھ ووٹ نکل آئے, 40 لاکھ تو زیادہ, ویسے 4 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ, اور بندہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن میں ہونا, تو وہ بڑی زیادتی ہے. ویسے الیکشن کمیشن کی بے عزتی بہت ہوگی. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ رہی, اگر وہ الیکشن لڑتی تو ووٹر آ جاتے, تو ان ووٹرز کو مینوپلیٹ کرنا آسان ہے. لیکن اب اگر ووٹر ہی نہیں ہے تو آپ گنیں گے کیا اور لکھیں گے کیا؟ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے سیلاب والی وجہ زیادہ ویلڈ. میں جماعت کا نام نہیں لوں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ ایک جماعت ہے کہ اس الیکشن میں اگر وہ جیت جائے تو الیکشن فیئر ہے, وہ ہار جائے تو الیکشن فیئر نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی کر لیں, یار ساری جماعتوں کا یہی المیہ ہے. ویسے آپ باقی کچھ تھوڑا بہت مان پی جاتی ٹی آئی کے ویسے خلاف ہو آپ آپ کو کیسے پتا ہے پی ٹی آئی آپ کی کے بات اندر سے غصہ نہیں جاتا ویسے کا؟ آپ کو کیسے پتا چلا پی ٹی آئی کی اور بات ظاہر پارٹی ایک ہی ہے, جس کا نام نہ لیا جا رہا تو پی ٹی آئی ہوتے سر. اب یہ جو الیکشن ہونے تھے, یہ وزیر آباد کے اندر NA 66 میں تھا, فیصل آباد NA 96 میں تھا, فیصل آباد NA 104 پہ تھا, لاہور 129 ہے, اور ساہیوال 143 ہے. اور یہ وہ سیٹیں ہیں جو خالی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے. ایک سیٹ جو میاں اظہر صاحب کے انتقال کی وجہ سے 129 جو ہے وہ خالی ہوئی ہے. تو یہاں پہ صرف ایک سیٹ پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, باقی سب سیٹوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس لیے یہ الیکشن نہیں ہو رہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلے گا, ووٹر نہیں نکلے گا, دوسری پارٹیاں جو ان کے پاس ووٹر نہیں ہوں گے تو پورا الیکشن جو ہے وہ برباد ہو جائے گا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. تو پی ٹی آئی کو راضی کریں تاکہ ان کے لوگ آئیں اور ان کے ووٹ جو ہے ادھر شفٹ کیے جا سکیں. چوائس آپ کی مرضی ہے جی, کہہ سکتے ہیں, ادروائز میری مرضی دوسری ہوتی ہے, آپ کو پتا. چلیں جی اب چلتے ہیں جی دوسری سٹوری پہ, بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری. اب یہ وہ سٹوری ہے جو دیکھ کے واقعی بھائی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کو پتہ نہیں ہو کیا گیا جی, ایسے لگ رہا ہے کہ جنگ ان کے لیے بڑی عام سی چیز بن گئی ہے, بندوں کا مرنا شاید بہت ہی عام ہو گیا. کسی کو یہ فیل ہی نہیں ہو رہا کہ جنگ کتنی خطرناک ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس سچویشن کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بھی پہلی بار فیلنگ آئی کہ جنگ ایک کتنا سیریس میٹر ہے. لیکن اس دفعہ جس جنگ کی رپورٹ ہم آپ کو کرنے جا رہے ہیں یہ عالمی جنگ ہے. یہ کسی ایک یا دو ملک آپس میں نہیں لڑ رہے ہیں, یہ پورے کے پورے خطے, پورے کے پورے بر اعظم آپس میں لڑنے لگے ہیں. سنیں گے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے, ڈیٹیل سے سنیے گا. تیسرے جنگی عظیم آپ کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو جنگ ہوتی ہے نا, اس کا کہ یہ واقعی سیریس تیاری شروع ہو رہی ہے, وہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ اب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی ہے. وہ 2 ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو بلڈ اکٹھا کیا بلڈ جاتا ہے, اکٹھا, خون اکٹھا کیا جاتا خون اکٹھا فوری طور پہ. دوسرا فوری طور پر راشن اکٹھا ہوگا. نہیں, دوسرا ہاسپٹلز ہوتے ہیں. ہاسپٹل, اچھا. جب ایک موبائل ہاسپٹلز بنتے ہیں, یہ بڑے لیول پہ ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کوئی 2-3-4 لاکھ لوگوں کا علاج کر سکیں یا سرجری کر سکیں, اور سرجنز آپ اکٹھے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اکوپمنٹ اکٹھا کر رہے ہوں, ساتھ ساتھ پین کلرز جو ہیں وہ آپ بڑے پیمانے پہ بنا رہے ہوں, اور بڑے پیمانے پہ بنا کے آپ اپنے پاس رکھ رہے ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ جو ہے وہ آپ ہر قسم کا اکٹھا کر رہے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کی تیاری جو ہے نا وہ اب شروع ہو گئی, سیریسلی شروع ہو گئی. کیونکہ بلڈ جو ہے نا پیریشیبل ہوتا ہے, لمبے عرصے تک اس کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا. لیکن جب آپ اس کو پراپر اکٹھا کر رہے ہوں اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کا کوئی پلان کر رہے ہوں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تیاری شروع کر دی ہے. اور یہ خبر جو ہے نا یورپ سے نکلی. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ جنگ واقعی پوری دنیا کے سر پہ منڈلا رہی ہے, اور یہ صرف آج کی بات نہیں, پچھلے 5 سال سے پوری دنیا کو فیل ہو رہا ہے کہ جنگ ہمارے سر پہ کھڑے ہے. اور اس یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر حکمران جو فوجی لحاظ سے بڑا تگڑا ہے وہ اس کی بات کرتا ہے کہ جی جنگ سر پہ کھڑی ہے اور جنگ کی تیاری کر لیں. جو اصل جنگ ہے, جو جہاں سے سٹارٹ ہو سکتا ہے, جو تنور ہے جہاں سے چنگاری نکل کے پوری دنیا کو بسم کر سکتی ہے, وہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری کوشش کی ہے, یورپ نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ کچھ لے دے کر کے اس جنگ سے جان چھڑائی جا سکے. ایون میری اطلاع یہ ہے کہ امریکہ تیار ہو گیا تھا کہ 20% جو علاقہ اس وقت یوکرین کا رشیا کے کنٹرول میں ہے وہ اس کو دے دیا جائے.
कि आप इसको रख लें और बाकी जो 80% इलाका है यूक्रेन का वो वापस करके तो इस जंग को ख़त्म किया जाए। ओके। लेकिन रशिया की कुछ और डिमांड्स भी हैं जो ज़ाहिर है सरदस्त यूरोप तैयार नहीं है। वो कहता है जी नेटो यहाँ से नहीं होगा। पहले ये इशू इसीलिए बना था कि यूक्रेन के अंदर नेटो का एक अड्डा बन रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा जी, रशिया ने कहा कि यहाँ से हर किस्म की इक्विपमेंट आप हटाएंगे और ये जो यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं ये ख़त्म करेंगे, ये इसकी फ़ौज के ऊपर पाबंदी लगाएंगे कि यहाँ पे कोई फौजी ट्रेनिंग नहीं हो सकती और यूरोपियन जो है वो अपने अड्डे और अपने असला पीछे करेंगे। नेटो में शामिल कर रहे थे इसे, यूक्रेन को नेटो में शामिल कर रहे थे ना, और वहाँ पे फिर एक अड्डा बन रहा था नेटो का बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे। तो रशियंस की डिमांड इतनी अनरीजनेबल है कि वो यूरोप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूरोप एक्सेप्ट करेगा तो रशिया फिर यूरोप के अंदर आ जाएगा, जो इस वक्त यूरोप अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो अब ये जो सूरत हाल है, जब चाइना के अंदर आपने देखा कि 3 मुल्क इकट्ठे हो गए, नॉर्थ कोरिया इकट्ठा हो गया, चाइना इकट्ठा हो गया, साथ उसका रशिया, तीनों मुल्क जब बैठ गए एक जगह पे जिनके बारे में दुनिया का ख्याल था कभी इकट्ठे नहीं होंगे, वो हो गए। यूक्रेन वार को ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट की गई वो नाकाम हो गई, और साथ ही जो चाइना है उसने कोई ऐसा लीथल किस्म का असला बना लिया जो यूरोप के एक एक खित्ते के अंदर, एक एक कोने के अंदर जाके वार कर सकता है। तो उससे दुनिया को पता चल गया कि अब जंग की तैयारी लाजमी होगी, अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। तो अब ये मुल्क हैं जिन्होंने फौरी तौर पे तैयारी शुरू कर दी है। इसके अंदर फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है। इन्होंने एमरजेंसी में तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ उन्होंने एक अलार्म सा बजा दिया है कि फौरी तौर पे आप इक्विपमेंट बढ़ाएं, अपना फौज को ट्रेनिंग दें, और जो नौजवान तबका है उनकी लिस्टें बनाएं कि उनको भी आप लाइट किस्म की ट्रेनिंग दें कि अगर कोई जंग शुरू हो जाती है तो पूरी तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा सके। हॉस्पिटल तैयार तो कर रही हैं। हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, धड़ाधड़ हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं। बल्कि फ्रांस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर यूरोप के ऊपर अटैक होता है तो इलाज जो नेटो फोर्सेस का या नेटो के सिपाहियों का वो सारे का सारा फ्रांस में होगा। और उसकी वजह ये है कि फ्रांस वैसे मेडिकली बहुत आगे है, कि जितनी वैक्सीन्स वगैरह नहीं सारी वहाँ पे तैयार होती हैं। ठीक है। तो बल्कि वहाँ पे लुई पास्चर का एक सेंटर है जो वैक्सीन वगैरह तैयार करता है, उसके अंदर 2000 साइंटिस्ट हैं। अच्छा। 2000 PhD तो साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा अदारा है वो। ठीक है। तो अब फ्रांस जो है वो ये काम करेगा। और ये स्टोरी जो दी सन जो इंग्लैंड का अखबार है उसने दी है, उसने कहा जी ये बिल्कुल पेशेन गोई हो चुकी है, मार्च 2026 के अंदर जंग हो सकती है, बिल्कुल चंद महीनों के फासले पे बैठी हुई है जंग। उसके साथ साथ जो फ्रेंच अखबार है एक, उसने भी कहा है कि जनाब नेटो फोर्सेस जो है ना उनका इलाज अब फ्रांस के अंदर होगा और बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारी शुरू होगी। तो इसका मतलब यूरोप ने तैयारी पकड़नी शुरू कर दी है। अब उसमें देखते हैं कि इसराइल जो है वो किस साइड पे जाता है। अब इसराइल का भी कोई ना कोई इसका अंदर दाखिल होगा, इसराइल भी इसके अंदर। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है फिर दूसरी साइड पे अलाइनमेंट हो रही है, रशिया की हो रही है, चाइना की हो रही है, नॉर्थ कोरिया की हो रही है। तो खौफनाक हो गया। और पाकिस्तान को भी विजिलेंट रहना चाहिए कि अब देखते हैं इंडिया किस ब्लॉक का हिस्सा बनता है। पिछले दिनों मैं एक खबर, बल्कि कल ही खबर पढ़ रहा था कि उनके एक मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे जो तल्लुकात हैं अमेरिका के साथ नवंबर में ठीक हो जाएंगे और तजारती तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें। और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि उन्हें पता है कि जंग स्टार्ट होने लगी है, तो अब इंडिया जो है ना वो अमेरिका को राज़ी करेगा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो हो सकता है उससे वाकई नवंबर के अंदर कोई दिफाई इनके दरमियान को मुआहदा हो जाए। तो वो बात मिनिस्टर गलत नहीं कर रहा। हाँ जी, ठीक है। तो नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन इस तरह से है कि आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि दुनिया किस कंडीशन में आगे खड़ी होगी है। जंग अजीम दोम के अंदर 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं वो मारे गए थे। अभी ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ये बहुत अलार्मिंग है। लेकिन अब इसी के अंदर एक और 30 करोड़ के करीब मर सकते हैं इसके अंदर, इस जंग के अंदर 30 करोड़। ठीक है, ठीक है। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारी जी, और यह है चाइना के हवाले से। जो नेक्सस अभी क्रिएट हुआ है, इस नेक्सस के अंदर चाइना का बहुत अहम रोल है। जो चाइना ने अपने असले की डिस्प्ले किया है ना, उसमें यूरोप और अमेरिका हिल के रह गए हैं कि किस किस तरह का असला चाइना बना चुका है। और जाहिर बात है अगर उसका दोस्त रशिया है और चाइना कहीं जंग में शामिल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्ट नुकसान जो है अमेरिका और यूरोप को होने जा रहा है। इसमें स्पेसिफिकली एक ऐसा मिसाइल है जिससे बहुत परेशान है अमेरिका और यूरोप। इसकी क्या खसूसियात हैं और ये क्यों परेशान है, ये डिटेल से आपको बता। अभी ये मिसाइल नहीं है, मिसाइल सिस्टम है एक पूरा प्रॉपर, एक जिस तरह आप फिजा के अंदर जहाज़ों में तेल भर सकते हैं, आपका अपना एक पूरा सिस्टम होता है कि जहाज़ों के अंदर वो तेल भर के उसको वहीं से उड़ाते रहते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का एक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम DF-5C है और ये चाइना ने बनाया है। हाइपरसोनिक है ये, और उसके साथ साथ इसका कमाल ये है कि 20,000 किलोमीटर तक का फासला कर सकता है, यानी दुनिया के एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक। यूरोप का ख्याल ये है कि 15,000 किलोमीटर है, लेकिन चाइना क्लेम कर रहा है कि 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगर 15,000 किलोमीटर भी हो तो पूरा यूरोप और अमेरिका जो है वो उसके अंदर कवर हो जाता है। और जहाँ
جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں، جہاں جہاں یورپین اڈے ہیں، وہ سارے کے سارے شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر سے 10 اور میزائل نکلتے ہیں جو خود ہائپرسونک ہیں اور ان کے ساتھ جو نیوکلیر ویپن ان کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک میزائل سسٹم ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور اچانک جا کے وہ خود بھی پڑتا ہے اور اس کے اندر سے 10 نئے میزائل نکلتے ہیں اور وہ 10 مختلف ڈائریکشن میں 10 ملکوں کو ہٹ کر جاتے ہیں، تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر تباہی ہوگی۔ اور چائنا یہ لے کے آ گیا ہے اور اب کوئی کسی کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ نہ امریکہ نے اس کے بارے میں سوچا تھا، نہ اس کے بارے میں یورپ نے سوچا تھا۔ تو یورپ فوری طور پہ اس کا کوئی توڑ بنانا چاہتا ہے جو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی اور یہ کسی ڈیفنس سسٹم جو ہے نا اس کے کنٹرول میں نہیں آئے گا، ڈیفنس سسٹم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور 12,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے، پر آور کی سپیڈ سے یہ وار کرے گا۔ 12,000 کلومیٹر، بہت بڑی سپیڈ، بہت بڑی سپیڈ ہے۔ پچھلے دنوں ایران نے جو میزائل پھینکے تھے وہ 7,000 سے لے کے 8,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے، جو ہائپرسونک تھے۔ اور اس کے اندر جو ہے نا یہ 12,000 کلومیٹر کی سپیڈ بہت زیادہ، اب دنیا پتہ نہیں کیا بنے گا دنیا بہت کا۔ لیتھل ویپن۔ اور آئنسٹائن نے یہ کہا تھا نا کہ جو تھرڈ وار ہوگی وہ تو ڈیفینیٹلی بڑے بڑے ویپنز کے ساتھ اور ایٹم بم کے ساتھ ہوگی، لیکن جو فورتھ وار ہوگی وہ پھر پتھروں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ ہی ہوگی، سب ختم ہو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں۔ جی آپ کو بتائی تھی جی کہ انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر اسے بند کر دیا گیا۔ جی بند کیوں کیا گیا ہے یہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری آپ جانیے گا۔ آپ پریشان تو ہیں کہ ہم آپ سے بات کیسے کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو انیشیل سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، لیکن یہ بڑے مزے کی سٹوری ہے، جانیے۔ اور یہ بہت وہ کہتے ہیں نا فکر آزما ہے پاکستان کے لیے بھی، بتائیے گا جوائس۔ نیپال میں بند ہوا ہے۔ نیپال بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ فیس بک کو، ٹویٹر کو، یوٹیوب کو، انسٹاگرام کو کہ فوری طور پہ ہمارے دفتر بنائیں یہاں پہ، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کا آفس ہوگا، آپ کے خلاف کوئی ٹویٹ کرے گا کوئی یا اس ٹائپ کی ڈس انفارمیشن پھیلائے گا تو آپ ان کے دفتر کے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں، آف لوڈ کروا سکتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ نیپال کے اندر دفتر نہیں ہے، یہ سنگاپور سے ڈیل ہو رہا ہے، تو سنگاپور یا امریکہ سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت زیادہ کمپلین نیپال گورنمنٹ کو ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کوئی مذہبی قسم کا پروپیگنڈا بھی وہاں پہ ہو رہا ہے، پر انڈین جو ہے ان کی طرف سے بھی بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو وہ بار بار یہ کمپنیز کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ دفتر کھولیں، اور انہوں نے نہیں سیریس لیا اس کو، تو انہوں نے وہاں پہ شٹ ڈاؤن کر دیا۔ 7 دن کا ٹائم دیا کہ 7 دن کے اندر اندر اگر آپ آفس بناتے ہیں تو یہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا، نہیں تو یہ گیا، ہم بغیر سوشل میڈیا کی زندگی گزار لیں گے۔ تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے، اگر نیپال کے اندر بغیر سوشل میڈیا کے لوگوں نے زندگی گزار لی، اچھی زندگی گزار لی، تو پھر مجھے لگتا ہے پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا۔ جو ملک بھی تنگ ہوگا کہ بند کرو یار اس بکواس کو، کیونکہ اس نے ہماری زندگی خراب کر دی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی نہیں لگی۔ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ پھر ظاہر چائنیز ہے، چائنیز تو پھر نہیں اجازت دیتے نا، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ ریجن میں چائنا کا انفلوئنس کتنا بڑھ رہا ہے، انفلوئنس کتنا ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے پاکستان کو بھی اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، پاکستان کے اندر بھی ان سب کے دفتر بننے چاہیے۔ ہمارا بھی یہی ایشو ہے کہ یہاں پہ ان کے آفسز نہیں ہیں۔ بالکل جی۔ نیپال جیسا ایک ایسا ملک جسے ہم بہت بڑا ملک کنسیڈر نہیں کرتے، اس نے 7 دن کا نوٹس دیا، اور جب وہ نوٹس کمپلیٹ نہیں ہوا تو دفتر انہوں نے یہ ساری کی ساری ایپس بین کر دیں، اور اس کے بعد مزید انہیں دن دیے کہ اگر آپ اس کے اوپر اسے ہماری اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرتے تو آپ کے اکاؤنٹس اوپن نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے سٹینڈ، یہی سٹینڈ پاکستان کو بھی چاہیے۔ ڈس انفارمیشن کا شکار جتنا پاکستان ہوا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہوا، تو پاکستان کو سیریسلی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔